اصل میں دیکھیں اس وقت وہ والی جو قوت ہے نا، پہلی بات تو پی ٹی آئی کو لے لینا. پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی اس طرح کی جو نیا سیناریو بنتا ہے نا، اس کے لیے اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور اس کو کوئی تھنک ٹینک اس طرح کا ایکٹیو نہیں ہے. مطلب وہ خود اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ ان 10 دنوں میں ہی ان نے 3 پینترے بدلے ہیں. پہلے خوشیاں منائی ہیں، پھر مخالف ہو گئے ہیں، اب پھر جو ہے نا وہ آ کے پروں تلے سر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق تھا تو یہ امید تھی کہ جی جیسے مذہبی لوگوں کو پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹکرا جاؤ، بچ جاؤ، پھٹ جاؤ، تو یہ آ کے توڑ پھوڑ کریں گے. تو چلیں کوئی تو ہے نا، ہم سے نہیں نکلا جا رہا تو کوئی تو آ کے سر پھاڑے گا یا پھڑوائے گا، تو وہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں تماشا دیکھیں گے. پر تماشا نہ ہوا. وہ تو میں نے کہا بڑی اچھی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی، اور دیکھیں نا کوریج بھی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اور جو توقع لگا کے یہ بیٹھے تھے وہ تماشا نہیں ہوا. ایک تو اس کی فرسٹریشن تھی کہ تماشا نہیں ہوا. ایک دوسری بات یہ تھی کہ جو پیچھے لابیاں ہیں، یعنی یہ تو سیاسی ونگ ہے نا، اس کے پیچھے جو مذہبی لابیاں ہیں یا جو بھی لابیاں ہیں جن کے اسپیشل انٹرسٹس ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جینوئن ریلیجس یا دینی جو ہے نا وہ لیڈرشپ سامنے آئے. تو انہیں پہلی دفعہ یعنی تھوڑا سا انہوں نے جب اسے سوچا نا، تو انہیں محسوس ہوا کہ یار یہ غلط طاقت کے کندھے پہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تو ان کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ 20 سالوں سے کس کو ڈسٹریکٹ کیا گیا تھا؟ پرویز مشرف کے یو ٹرن سے لے کے 2022-23 تک کن قوتوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے؟ وہ یہی مثبت قوتیں تھیں نا، جو پرو پاکستانی قوتیں تھیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، نظریاتی طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو ان کا ریوائول ہو رہا ہے. تو ایک سبب جو تھا نا یہ بھی تھا، تھوڑی دیر سے سمجھ میں آیا. تو ان کی تو فطرت میں کاٹنا، تو وہ کاٹنے کو دوڑے. ایک تیسرا مسئلہ بھی تھا. تیسرا مسئلہ یہ تھا نا، وہ ہوتا ہے نا جی کہ ایشوز کی سیاست تو ہم کرتے تھے. تو یہ اگر ایک ایشو لے کے آ گئے تو یہ جو ہمارا ایشو اٹھا ہوا ہے مظلومیت والا، جو ہم وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی. وہ جو ہے نا غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، تو ہم نے تو غم قوم کو لگایا ہوا ہے عمران خان کا. یہ جو ہے نا بجلی کا غم لے کے کھڑے ہو رہے ہیں اور اسے منظم کر رہے ہیں، اس پر رائے اماں کو. تو جب یہ والا منظم ہو گیا تو ہمارا غم تو لوگ بھول جائیں گے. تو ایک دستی نقصان بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کے تو وہ چلے گئے. یعنی اس میں انٹرنیشنل لابیاں نے بھی چابی بھری. تو وہ پھر تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو پیچھے لابیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر چلے گئے جی اس انتہائی مخالفت والے اس میں. لیکن جو ملی پذیرائی عوامی، ٹھیک ہے، یہ اب تھرڈ فیز آ گیا. تو جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے محسوس کیا کہ یار نہیں، اس طرح مخالفت کر کے لوگوں کے سامنے ہماری جو ہے نا وہ ساکھ خراب ہو رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ جا کے ان کے سامنے ساتھ کھڑا ہونا ہماری یہ ہے وہ پبلک پریشر. یہ جو ساتھ جس چیز نے جا کے کھڑا کیا نا، یہ پبلک پریشر ہے کہ پھر ہماری رہے گی کچھ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا جب ایک تحریک، عوامی تحریک چلتی ہے تو وہ اپنے اندر خس و خاشاک کو لے کے چلتی ہے. تو یہ اب اگر جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں تو خس و خاشاک کی مانند کھڑے ہوئے ہیں، مجبور ہو کے پریشر میں آ کر جا کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جو یہ ہمیں جو عدلتے بدلتے حالات میں عدلتی بدلتی پالیسیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ چکر ہے.